جیتے جی ایک بار پھر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ مبارکباد پیش کروں گا ہمارے عرفان ناز بھائی کو، بڑی محبتوں کے ساتھ عقیدتوں کے ساتھ یہ نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں، ماہ رمضان میں بھی محفل کرتے ہیں، ویسے پورا سال ہی ان کے گھر پہ سلسلہ رہتا ہے۔ اللہ اس طرح کے انتظامات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی درود پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب کا ایک شاندار طریقہ ہے، اور جس کو قرب مصطفیٰ بروز قیامت مل گیا، اب آپ سوچیں اس کے لیے کام کتنے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ نبی پاک ہی شافع روز محشر ہے۔ آپ ہی نے شفاعت کرنی ہے، آپ ہی نے جام کوثر پلانا ہے، آپ ہی نے اللہ سے دعا کر کے پل صراط سے پار لگانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا قرب مل گیا تو پھر تو پرابلم سالو ہو جائے گی نا، مگر قرب ملے گا کیسے؟ کہ پیارے آقا نے فرمایا جو زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ اچھا ہم غور کریں کہ درود پاک میں ٹائم کتنا لگتا ہے۔ مختصر درود صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ویری شارٹ درود پاک، 2 سیکنڈز میکسیمم، 2 سے 3 سیکنڈ میں ایک درود پاک ہو جاتا ہے۔ 100 بار درود پاک پڑھیں، یو نیڈ 200 سیکنڈز، اٹ مینز اپروکسیمیٹلی 3 اور 3.5 منٹ، 3-4 منٹ میں 100 بار درود پاک پورے ہو سکتے ہیں۔ موبائل فون پر سوشل میڈیا کی نہ جانے 2-3 منٹ کی کتنی ریلز ہم پورے دن میں دیکھ لیتے ہیں، یا تو وہ ریلز گناہ کروا رہی ہوتی ہے یا وہ ٹائم ضائع کر رہی ہوتی ہے، لیکن 3-4 منٹ میں 100 بار درود پاک ہے، 10 منٹ میں 200 بار درود پاک، 15-20 منٹ دے دیں تو 500 بار درود پاک، اللہ اکبر۔ اور ہر درود مجھے میرے نبی سے قریب کر رہا ہے، اور یہ تو ایک فضیلت بیان کی نا، لیکن اگر اور فضیلتوں کو دیکھیں تو ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کا کوئی 100 بار درود پاک پڑھ لے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور بروز قیامت اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ Daily 3-4 minutes required to recite 100 times درود پاک, and look at the reward کہ پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی، دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو پھر بھی ہم اتنا ٹائم بھی نہیں نکالتے درود پاک کے لیے۔ تو پلیز میرے بھائی بھی، میری بہنیں بھی اپنے وقت میں سے درود پاک کا وقت نکالیں، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے، تو دور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، اور پھر اس سے ہمیں کیا میسج ملے گا اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، 9 ہجری میں ایمان قبول کیا، اور بڑے عبادت گزار تھے، تلاوت قرآن کے بڑے شوقین تھے، روزانہ رات کو 1 رکعت میں پورا قرآن پاک تلاوت کیا کرتے، اتنا قرآن پاک کا انہیں شوق تھا۔ اور سبحان اللہ، آپ کو ہی یہ سعادت ملی کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے جو چراغاں کیا وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایک حدیث روایت کی، کہتے ہیں ماجرا یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، اور ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، کیمل، اور آ کر نبی پاک کے کان کے قریب کچھ کہنے لگا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا بات کر رہا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اپنے مالک کی شکایت کرنے آیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہے تو وہ مالک بھی پہنچ گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنا اونٹ پہنچ گیا نبی پاک کے دربار میں، کہا حضور 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں، یہ بھاگ گیا ہے، مجھے ملتا نہیں، آج آپ کے دربار میں ملا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے تمہاری بڑی بری شکایت کی ہے۔ کہا حضور کیا شکایت کی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شکایت یہ کر رہا ہے کہ ساری زندگی اپنے مالک کی میں خدمت کرتا رہا، سامان اٹھاتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو ان کا پلان ہے کہ مجھے ذبح کر دیں گے، حضور مجھے فرما برداری کا یہ صلہ تو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے جب پوچھا کہ واقعی تمہارا یہی پلان ہے، تو مالک کہتا ہے حضور ارادہ تو یہی ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کو ذبح کر دیں۔
تو نبی پاک علیہ السلام نے حالانکہ خود قربانی میں کئی اونٹ نہر فرمائے ہیں، مگر یہاں پر اس اونٹ نے سفارش کی تھی، اس اونٹ نے چونکہ شکایت کی اور مدد کی درخواست کی، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے مالک سے کہا یہ بتاؤ کتنے میں یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ وہ کہتا ہے 100 درہم میں۔ نبی پاک نے 100 درہم ادا کیے، اونٹ خریدا اور اس اونٹ کو آزاد کر دیا، کہا جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ اونٹ نبی پاک علیہ السلام کو دعائیں دیتا، آپ کی امت کو دعائیں دیتا، وہاں سے چلا گیا۔ اب اس ایک حدیث میں ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ پہلی بات تو کہ شان مصطفیٰ کیسی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانور کی بھی بولیاں سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور سبحان اللہ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ جبھی تو حضرت تمیم داری نے نبی پاک سے پوچھا نا حضور یہ آپ سے اونٹ کیا بات کر رہا ہے، تو ایک تو کمال مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اور اب اس کے تحت جو ہم نے اور باتیں سیکھنی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے؟ جہاں اللہ نے بہت سارے القابات سے نوازا، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں یاسین فرمایا، کہیں خاتم النبیین فرمایا، کہیں مدثر اور کہیں مزمل کہہ کے پکارا، وہیں اپنے رب عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین کہہ کر بھی پکارا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اب عالمین کے لیے جو رحمت ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر صراط الجنان میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنوں اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن و کافر کے لیے رحمت ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات یعنی بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ غرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سید المرسلین علیہ والسلام سب کے لیے رحمت ہیں۔ اب کسی کے لیے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رحمت تو سمجھ آتا ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سلطان المفسرین صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے بھی۔ ایمان والے کے لیے تو میرے آقا دنیا آخرت دونوں میں رحمت ہیں، مگر بے ایمانوں کے لیے جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے دنیا میں رحمت کا سبب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان پر سے چہروں کے مسخ ہونے کا اور زمین میں دھس جانے کے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ پچھلی قوموں کے جب وہ نبیوں کی بات نہ مانتے تھے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، بندر بنا دیے جاتے تھے، زمین میں دھسا دیے جاتے تھے، آگ کا عذاب ہو جاتا تھا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں تو اب غیر بے ایمان والوں یعنی ایمان نہیں ہے جن کے پاس، ان کے لیے بھی رحمت یہ ہے کہ اب ان کے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں، واٹ از دا میننگ آف عالم؟ پیارے آقا تمام عالمین کے لیے رحمت ہے نا، تو اللہ کے سوا جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب عالم میں داخل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے آقا سب کے لیے رحمت ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ تو اب جب سب کے لیے رحمت ہیں تو جانور بھی فریاد کرتے تھے، آقا جانوروں کی بھی سنتے تھے، اور جس کو سب کے لیے رحمت بنایا ہو تو ضروری ہے کہ وہ سب کی بولی بھی سمجھے، انڈرسٹینڈ بھی کرے ان کے پرابلم کیا ہیں۔ تو اللہ اکبر، یہ ایک بار نہیں ہوا، ایسے بہت سارے واقعات احادیث میں ملتے ہیں کہ نبی پاک اس کے پاس آ کر جانوروں نے گفتگو کی، اور سبحان اللہ چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو اب سب کے لیے رحمت ہیں، تو اب ہماری بھی تو کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے نا، ہم نبی پاک کے امتی ہیں تو ہمارے اندر کیا وصف ہونا چاہیے۔ آج میرے بیان کا موضوع یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ ہم امتی ہیں جناب رحمت للعالمین کی، تو ہم بھی رحم دل بنے، ہم بھی سب کے لیے محبت پھیلانے والے بنے، ہم بھی سب کے مددگار بنے، ہم بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں جہاں جاؤں لوگوں کے لیے لائف مشکل کرتا چلا جاؤں، کہیں ایسا بننا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کے لیے زندگی آسان ہوتی چلی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ، اب ذرا سنیے گا، حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وقت کے امام ہیں، انہوں نے بڑی پیاری باتیں فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے
کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر تمام مخلوق پر رحم اور شفقت کریں. not only for the مسلمین, not only for the human beings, بلکہ جانوروں پر, حشرات الارض پر, پرندوں پر, ہر قسم کی چیز پر ہماری طرف سے نرمی اور آسانی اور رحم دلی ہونی چاہیے. اب ذرا حدیث پاک سنیے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تراحموا. آقا فرماتے ہیں یعنی تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جاؤ. اٹ مینز یہ کمپلسری کوسچن ہے, یہ کارڈ ہے. اگر آپ رحم دل نہیں ہیں تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. جب صحابہ نے یہ حدیث سنی نا تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قلنا رحیم, حضور ہم تو آپس میں رحم دل ہیں. سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا. مطلب یہ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے دوست پر رحم کرے, بلکہ فرمایا اس سے مراد رحمت عامہ ہے, انسانوں پر, جانوروں پر, اللہ کی ہر مخلوق پر رحم کرنا ہے. اب اس کا جب رزلٹ کیا بنا کہ جس کے دل میں رحم نہیں ہے, جو رحم دل نہیں ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم رحم دل ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے جاننے والوں کے لیے, کیا باقی تمام مسلمانوں کے لیے, باقی تمام انسانوں کے لیے, اور پھر کیا جانوروں کے لیے بھی ہمارے دل میں رحم ہے. یاد رکھیے رحم دل بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اب بڑا خوبصورت فرمان امام شعرانی فرماتے ہیں مخلوقات میں سے. اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ چلے رحم دلی کر لیتے ہیں مگر اس کی کوئی کوانٹٹی بھی ریکوائرڈ ہے. آپ کہتے ہیں مخلوقات میں سے ہر ایک خود جتنا اپنے حق میں رحم دل ہے ہم اس کی حق میں اس سے بھی بڑھ کر رحم دل ہو جائیں کہ یہ وراثت مصطفیٰ ہے. اب ذرا سمجھیے گا, آپ کو کوئی کہے کہ یار یہ سامنے بندہ بیٹھا ہے, اس کو جتنا زور سے چاٹا مارو گے نا اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. او باپ رے باپ, اب جو تھپڑ پڑے گا نا جتنا زور سے, کیونکہ بھائی اس کو جتنا زور سے ماروں گا اتنا بڑا انعام ملے گا. اور یہی کہا جائے کہ اپنے آپ کو جتنا زور سے ماریں گے اتنے پیسے ملیں گے. تو الٹیمیٹلی ہمارے اندر ایک الارم سسٹم لگا. ہم زور سے ہاتھ لے کر بھی آئے نا, چہرے کے قریب آ کر ہاتھ خود ہی سلو ہو جائے گا, کیونکہ مجھے اپنے آپ کو مارنا ہے نا. اپنے اندر ہمارے لیے رحم دلی ہے. ہم چاہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی نہ ہو, مجھے تکلیف نہ پہنچے. وراثت مصطفیٰ علیہ السلام کیا فرمایا کہ اپنے لیے جتنے رحم دل ہو اس سے زیادہ دوسروں کے لیے رحم دل ہو جائے. مگر آج تو یہ جملہ مشہور ہے کہ بھائی اپنا کام ہونا چاہیے, اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو جائے, ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے, مجھے تکلیف, میرے بچوں کو پرابلم نہ ہو, پڑوسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرا اور آپ کا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں, تو اب کچھ تو رسپانسبلٹی بنتی ہے نا. اب ذرا غور کیجئے, یہ امتی ہونا کیا کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ ہمیں کتنا بڑا انعام بن مانگے ملا. ہم میں سے کسی نے کوشش نہیں کی ہے. without any asking we have become a murid of رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. مگر یہ کمال کتنا بڑا ہے, یہ انعام کتنا بڑا ہے, اس کو اس طرح سمجھیے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تورات کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے آپ کے سامنے ایک امت کے احوال آئے. آپ نے اللہ سے عرض کیا مولا میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت ہے, نیکی ایک کرے گی اجر 10 ٹائم ملٹیپلائی بائی 10 ملے گا. اے کریم مولا وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ وہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے. پڑھتے پڑھتے آگے پہنچے, کہتے ہیں یا اللہ ایک اور امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب گناہ کر کے توبہ کریں گے ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی. اے اللہ یہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ میرے آخری نبی کی امت ہے. پھر عرض کرتے مولا میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک ایسی امت بھی آئے گی جس پر تو اپنی آخری کتاب نازل فرمائے گا, قرآن مجید نازل فرمائے گا. اے اللہ پھر وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ وہ میرے آخری نبی کی امت ہے. حضرت موسیٰ عرض کرتے رہے, ادھر سے بار بار یہ جواب ملتا رہا کہ اے موسیٰ وہ تیری نہیں بلکہ میرے آخری نبی کی امت ہے. اللہ اکبر. کلیم اللہ آخر میں عرض کرتے مولا پھر ایسا کر دے کہ مجھے بھی اسی امت میں شامل فرما دے. اے امتیوں یہ وہ امت مجھے اور آپ کو بنایا گیا جس میں انبیاء آنے کی تمنا کرتے تھے. مگر مجھے ایک بات بتائے نا, میں نے اور آپ نے کوئی کوشش کی اس امت میں آنے کی؟ ہم نے کوئی دعائیں کی تھی کیا پیدا ہونے سے پہلے؟ آپ اور میں 2-4 ہزار سال پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے. کوئی حضرت عیسیٰ کا امتی ہوتا, کوئی حضرت موسیٰ کا امتی ہوتا, یہ نہ جانے کس دور میں پیدا ہوتے. میرے رب نے مجھ پر اور آپ پر مہربانی کیا کی کہ ہمیں آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور کیسے آقا کا امتی
بنایا, وہ امت پر مہربان کیسے ہیں. Why we not proud for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, ہم کیوں فخر نہ کریں امتی ہونے پر کہ ایسے آقا ملے ہیں کہ آج سے 1500 سال پہلے, یہ 1500 برتھ ڈے بنا رہے ہو نا, 1500 سال پہلے ایگزیکٹلی پیر کا دن تھا, 12 ربیع الاول کا دن تھا, صبح صادق کے وقت جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے. ارے بچہ نارمل پیدا ہوتا ہے, روتا ہے, اس کے جسم پر آلودگی ہوتی ہے, اس کو خطرہ کا, اگر لڑکا ہو تو خطرہ کرنی پڑتی ہے, بہت ساری آلائشوں سے صاف کیا جاتا ہے. سبحان اللہ, مدینے والے آقا تشریف لاتے ہیں, پاکیزہ ہیں, معطر ہیں, مہک رہے ہیں, اللہ اکبر, کسی اس طرح کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے ہیں. صلاۃ و سلام کا شعر آپ کو یاد ہوگا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ارے آتے ہی امت کو یاد کیا کہ اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گئے, وہاں بھی ہمیں نہ بھولے, راتوں کو رو رو کر پیارے آقا ہمیں یاد کرتے رہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دو بڑی شاندار آفرز کی ہیں. ایسے تو بہت سارے انعامات ہیں, مگر لیٹ می ڈسکس ٹو بیوٹیفل تھنگز. ایک بار پیارے آقا خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے دو آپشن دیے گئے کہ یا تو اے محبوب تمہاری آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے, یا تم شفاعت لے لو, 50% of your امت will go in جنہ, یا پھر شفاعت لے لو. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ شفاعت میں وسعت زیادہ ہے. اس کا مطلب گویا نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس لیے شفاعت کو پسند کیا کہ اللہ سے گزارش کر کے اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں لے جاؤں گا. ایک اور جگہ آپشن دیا گیا, ہائے ہائے, وہ تو قرآن میں موجود ہے نا, سورہ والضحیٰ پڑھیں, اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے حبیب ہم ان قریب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب ذرا اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں, ہمیں اور آپ کو کوئی بہت بڑا بادشاہ یا دنیا کا کوئی مالدار ترین آدمی ملے اور کہے جو چاہیے بتاؤ, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کر دوں گا. اس وقت ہم میں سے لوگ نارمل کیا سوچیں گے, یار مجھے گھر دے دیں, میرے بچوں کے لیے مال دے دیں, تھوڑی اور لگژریز مل جائیں, میری فیملی کے لیے سکھ ہو جائے. نارملی لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے. سنو, جب جبریل امین یہ آیت لے کر آئے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, شان مصطفیٰ دیکھیں, نبی پاک کا ہم گناہگاروں سے پیار دیکھیں. میرے آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. ہائے ہائے, ایسا پیار ہم سے, تو بتاؤ نا, کوئی ہماری ریسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے؟ ہمیں امتی بھی بنا دیا گیا, بغیر مانگے بنایا, اور ایسے آقا کا امتی بنایا جو ہمیں یاد رکھے, پیدائش کے وقت یاد رکھیں, ظاہری حیات میں یاد رکھیں, اور محشر کے میدان میں بھی تلاش کر کر کے امتیوں کی شفاعت فرمائیں. تو پھر ہماری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ آج کے اس میلاد اجتماع میں ایک ذمہ داری تو ہمیں لے کر جانی چاہیے کہ کم از کم میں ایسا امتی تو بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے, یہ مسلمان ایسا ہے تو مذہب اسلام کیسا ہوگا, ارے اس کے اخلاق ایسے ہیں تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے, یہ سچا کتنا ہے تو اس کے آقا کی صداقت کیا ہوگی. مگر سچ بتائیے, آج مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو دنیا میں برا بھلا کہا جا رہا ہے. آج ہماری حرکتوں کی وجہ سے, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں. تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارا مذہب بہت پیارا ہے, ہمارے آقا کی تعلیمات شاندار ہیں. ہم کم از کم یہ رسپانسبلٹی تو آج لے کر جائیں نا کہ اپنے حصے کا چراغ یہ جلاؤں گا کہ کبھی مجھے دیکھ کر کوئی اسلام کے بارے میں بری بات نہیں کرے گا, میری وجہ سے میرے دین کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا. اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جب انشاءاللہ پیارے آقا سے قبر میں ملاقات ہوگی, جلوہ دکھایا جائے گا, تو یہ تو کہہ سکوں گا نا کہ حضور اپنے حصے کا چراغ جلا کے آیا ہوں, حضور میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, زمانے میں بہت سارے لوگ غلط کرتے تھے, مگر یا رسول اللہ میں آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے آیا ہوں, تو انشاءاللہ منہ دکھانے جیسا بھی ہوگا, نبی پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی. تو کم از کم یہ رسپانسبلٹی ہمیں لینی چاہیے. اور دوسری بات جو میں کر رہا تھا کہ رحمت للعالمین کے امتی ہیں تو ہمارے اندر رحم دلی ہونی چاہیے, مسلمانوں کے لیے اچھا جذبہ ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, اب جب بھی ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا, ان کی ہسٹری میں جلال نظر آتا ہے, مگر آپ کس قدر رحم دل بھی تھے کہ ایک بار آپ کے بکریوں کے ریوڑ سے کوئی بکری بھاگ گئی,
آپ دوڑتے دوڑتے اس کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ بکری خاردار جھاڑیوں میں چلی گئی، لہو لہان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ جب اسے لے کر آتے ہیں، آپ کے قدموں پر بھی زخم لگ جاتے ہیں، آپ اس بکری کو کاندھے پر اٹھا کر کہتے ہیں، اس کی جسم سے بٹی جھاڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بکری، مجھ پر نہیں تو اپنے اوپر ہی خیال کیا ہوتا، یہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، مگر بکری سے ایسا پیار ہے۔ مگر آج ہماری گاڑی سے بعض اوقات کسی کو ٹھوکر لگ جائے، لوگ روڈ پر تڑپ رہے ہوتے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں میں، جن کے دل میں رحم نہیں ہوتا، ان کو رحم نہیں آتا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، نبی پاک کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں رحم دلی سکھاتی ہے۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے گھر میں چونٹیاں نظر نہیں آتی تھی، تو کسی نے کہا حضور آپ کے گھر میں چونٹیاں کیوں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں مجھے پتا ہے چونٹیاں جب باہر نکلتی ہے نا تو پیروں تلے روندی جاتی ہے، چونٹیاں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ میں صبح اٹھتے ہی جہاں میرے گھر میں چونٹیوں کا سوراخ ہے وہاں کچھ اناج رکھ کے آ جاتا ہوں تاکہ ان کو باہر نہ نکلنا پڑے، کیونکہ باہر نکلیں گی تو کسی کے قدموں تلے روندی جائیں گی۔ اس قدر خیال ہے اللہ کی مخلوق کا، مگر آج ہمیں انسانوں کا خیال ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں غور کریں۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہے نا، انسانوں پر مہربان، جانوروں پر مہربان۔ آؤ میں جمادات پر مہربان بتاؤں، بے جان چیز وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے نا، ایک پلر ہے جو یاد دلاتا ہے ایک عظیم واقعے کی، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ نبی پاک ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر بیان کیا کرتے تھے، اور وہ بیان کرتے کرتے ایک صحابیہ آ کر عرض کرتی ہیں حضور آپ تنے سے ٹیک لگاتے ہیں، میں نے آپ کے لیے ممبر بنایا ہے، حضور اس ممبر پر تشریف رکھیں۔ میرے آقا نے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا۔ صحابی کہتے ہیں مسجد نبوی میں جس طرح بچہ بلک بلک کر روتا ہے ایسے رونے کی آواز آئی۔ ہم سب حیران ہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ رو کون رہا ہے، روتے ہوئے نظر کوئی نہیں آ رہا، مگر نبی پاک ممبر سے اترتے ہیں، اس ستون کو ہاتھ پھیرتے ہیں، ایک روایت کے مطابق سینے لگاتے ہیں، اور راوی کہتے ہیں پہلے جو چیخ چیخ کر کوئی رو رہا تھا، اب جیسے روتے روتے بندہ واپس سسکیاں لیتا ہے، کہتے اب سسکیوں کی آواز آئی، اور آہستہ آہستہ وہ ستون چپ ہو گیا، اور پیارے آقا نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جس کا مضمون ہے کہ اے ستون اگر تم کہو تو تمہیں یہاں کسی باغ میں لگا دوں، پھر سے زندہ کر دوں، تمہارے پودے بھی نکلیں، تمہارے پھل بھی نکلیں، یا کہو تو تمہیں جنت کے باغ میں لگا دوں۔ اور نبی پاک فرماتے ستون نے مجھے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت کے باغ میں لگا دیں۔ نبی پاک نے مسجد نبوی میں ہی اس کی تدفین کر دی۔ آج بھی ریاض الجنہ میں آپ جائیں، آپ کو ایک ستون جو ممبر رسول کے پاس ہے استوانۃ الحنانہ نظر آئے گا۔ واٹ از دا میننگ آف حنانہ؟ حنانہ کے معنی ہے رونے والا ستون۔ اللہ اکبر، گویا دنیا آج بھی مانتی ہے کہ یہ ستون رویا تھا اور نبی پاک نے اسے سینے لگایا تھا۔ پتھر کی بات کرے، اللہ مجھے اور آپ کو جبل احد کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ اس پہاڑ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جس کا مضمون ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ذرا ان دو واقعات کو یاد رکھیے گا، ستون روتا ہے، آقا سینے لگاتے ہیں اور جنت میں لگا دیتے ہیں، اور پہاڑ محبت کرتا ہے تو آقا فرماتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے، ارے ستون تو بے جان ہے، پتھر اور پہاڑ تو بے جان ہے، وہ محبت کرے تو آقا سینے لگائیں، اگر امتی دل سے محبت کرے تو کیوں نہ کرم نوازی ہوگی، کیوں نہ جنت میں لے جائیں گے۔ تو سچی غلامی اختیار کرنی ہے، سچا عشق رسول اپنے دل میں لے آئیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج میں عرض کرنے آیا ہوں کہ جہاں ہم نے رسپانسبلٹی محسوس کرنی ہے بینگ امتی آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں رحم دلی کو بھی پیدا کرنا ہے۔ اب یہاں بعض اوقات تو گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو بیوی کو تانے دیے جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بیٹی عورت کے حق میں ہے پیدا کرنا؟ اگر ایسا ہو بھی گیا تو اللہ کی دین ہے، اور پھر اس پر اتنا پریشر نہ لیا کریں کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ان کی شادی کا کیا ہوگا۔ ارے جس رب نے بیٹی دی ہے وہی انتظام فرمانے والا ہے، اور سبحان اللہ بیٹیوں کی فضیلت کیسی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ذرا سوچے نا کتنا پیارا جملہ ہے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بلکہ حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، حدیث پاک کا مضمون ہے، تو اس اللہ کی رحمت سے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں،
آقا فرماتے 2 بیٹیاں ہوں پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کتنے کمال کے تھے، ہم جیسوں کے لیے بھی سوال کر لیا، ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی سوچ رہا ہو جس کی ایک ہی بیٹی ہو۔ جب یہ میں حدیث پڑھ رہا تھا، میں بھی جب یہاں تک پہنچا، میں نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، صحابی کہتے ہیں کسی کی ایک بیٹی ہو، میرے آقا فرماتے ایک بھی بیٹی ہو تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ارے بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، اور بیٹیاں پیدا ہونے پہ گھر پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہاں گئی وہ رحم دلی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک کے دربار میں آتی، میرے آقا کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے، اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب نبی پاک بی بی فاطمہ کے پاس جاتے، بی بی فاطمہ کھڑی ہو کر نبی پاک کا ہاتھ بھی چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ پریکٹیکل کر کے میرے نبی نے بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسے رکھنا ہے، رحم دلی کیسے رکھنی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹیوں پر ایثار کرنا، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، کہتے میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، اس نے دونوں بیٹیوں کو 1-1 کھجور دی، اور پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی، اس عورت نے اس کھجور کو بھی 2 کر کے اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ ماں ہوتی ہے نا، بھوکی وہ بھی تھی مگر دونوں بیٹیوں کو 1.5 کھجور کھلا دی۔ کہتی مجھے بڑا تعجب ہوا، نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور ایک مسکین عورت آئی تھی، 3 کھجوریں دی، خود نہیں کھایا اس نے، اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان، کتنا چھوٹا سا عمل ہے، رحم تھا نا، پیار تھا، اور بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور رحم دلی کی بات جہاں تک کرنی ہے، اگر ہمارے دلوں میں رحم نہیں ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ یعنی رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت کے دل سے۔ جس کے دل میں رحمت نہیں ہے نا، سمجھ لو دل بھی بدبخت ہو گیا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کسی کو بنایا، آرڈر دیا، وہ گورنر بن گیا، ساتھ ہی کھڑا تھا تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر فاروق نے اٹھا کر اسے چوما، تو وہ گورنر کہتا ہے آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ میں تو بچوں کو نہیں چومتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس کی گورنری کینسل کرو، جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور بالخصوص غریب لوگوں کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ رحم دلی سب کے لیے ہونی چاہیے۔ خوش نصیب ہیں جن کے دلوں میں رحم ہے، اور جن کے دل میں رحم نہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے رقیق القلب اور مجھے رحم دل بنا دے۔ اب آخر میں جو جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو جانور پالنے کا تو بڑا شوق ہوتا ہے مگر ان کا خیال نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ عورت لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے، تو بتایا گیا کہ حضور اس عورت نے اس بلی کو بند کر کے بھوکا رکھ کے تکلیف دی تھی، اب اسی جانور کے ذریعے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی برا سلوک، اگر آپ کو جانور پالنا ہے تو پہلے تو اس کی شرعی رہنمائی لیں اور اس کے بعد اس کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے جانوروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایسا نہیں اس کا حساب نہیں ہوگا، جانوروں کے ساتھ زیادتی کا بھی حساب ہوگا۔ اور سبحان اللہ، آپ ذرا بتائیے، یہ پڑھے لکھے اور ٹریولر بیٹھے ہیں، جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں یار فلاں ملک میں کیا رائٹس ہیں، ادھر جانوروں کے بھی رائٹس ہیں، ادھر تو پودوں کے بھی رائٹس ہیں، ادھر انسانوں کے بھی رائٹس ہیں، کمال قانون ہے۔ مجھے بتاؤ، لگتا ہے پھر آپ نے اسلام پڑھا نہیں ہے۔ میں تو آپ کو نبی پاک کی ادائیں، ان کی حدیثیں بتا رہا ہوں کہ اگر آج میں اور آپ اسلام کو پراپرلی امپلیمنٹ کر دیں تو ہمارے معاشرے سے زیادہ اچھا معاشرہ اور حقوق جتنے اسلام نے بیان کیے کسی اور میں نہیں ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے تعلیمات تو اسلام کی لے لی ہیں اور ہم مسلمان ہو کر اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہیں، تو کیوں نہ آج 1500 سالہ میلاد کے موقع پر ہم بھی اپنے دل میں یہ رحم دلی پیدا کریں اور سب کے لیے بہتر ہو جائیں۔ اور اب آخر میں کچھ آپ کو ٹپس دے دیتا ہوں، اور جو وظائف علماء نے بتائے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا دل بھی نرم ہو جائے، میرے اندر بھی غصہ کم ہو جائے، میرے اندر بدلے کی آگ کم ہو جائے۔ ابھی پچھلے دنوں
سینٹرل جیل کے اندر میرا قیدیوں میں بیان تھا، میں نے وہاں جا کر بھی یہی بات کی کہ 90% اگر آپ قیدی بھائی جو بیٹھے ہیں غور کریں آپ یہاں پہنچے کیسے، تو سب سے بڑی وجہ یہ نکلے گی کہ آپ نے اپنے غصے پر قابو نہیں پایا ہوگا، چھوٹی سی بات کو بڑا کر دیا، چھوٹے سے جھگڑے کو بڑا بنایا، کسی کو قبر میں بھیجا اور کوئی جیل میں آ گیا، کسی کا سر پھوڑ دیا اور آپ میں سے کوئی جیل میں آ گیا، اور آج بھی آپ انتقام کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ قیدی آج بھی ایسے تھے جو مجھے پتا ہے، میں نے پوچھ کر کہا بھی کہ آج بھی آپ یہ پلاننگ کر رہے ہوگے کہ بس اب قید سے باہر نکل کے فلاں کو نہیں چھوڑنا جس نے کیس کیا تھا، اب فلاں کو نہیں چھوڑنا جس نے یہ کیا تھا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری بہنیں جو مجھے پردے پہ سن رہی ہیں، اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، یا یہ پلاننگ ہے کہ میں نے فلاں کو نہیں چھوڑنا ہے، موقع ملنے کی دیر ہے، میں نے بدلہ لینا ہے، تو پھر یہ رحم دلی تو نہ ہوئی۔ میرے آقا تو جان کے پیاسوں کو بھی بخش دیا کرتے۔ اچھا اشعار سب کو یاد ہوں گے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ارے بھائی کوئی گالی تو دے پھر میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اسلام اگر نبی پاک کے امتی ہیں تو کوئی تو اپنے اندر معافی درگزر اور یہ ریونج کی عادت کو ختم کیجئے نا۔ تو آئیے آج میں آپ کو آخر کے بیان کے آخر میں کچھ جو ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنے دل میں رحم دلی کو پیدا کرنا ہے۔ تو اب رحم دلی کیسے ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا جو نام ہے نا رحمان اور رحیم، یہ وہ نام ہے کہ اس کی کثرت کریں، اس کی برکت سے آپ کے دل میں رحم کے جذبات بڑھ جائیں گے۔ ناموں کا اثر ہوتا ہے نا، یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا رحمان ہو یا پڑھتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ ملتے کہتے ہیں یار آپ بات صحیح کر رہے ہیں، میرے بیان میں بھی کئی ایسے آتے ہیں کہتے ہیں یار آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے مگر ہوتا نہیں ہم سے۔ سنا سب سنتے وقت تو سب ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں یار اب نہیں کروں گا، لیکن جب مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے نا، ڈرائیور نے کچھ گڑبڑ کر دی، لیٹ آیا، فلاں کام کے لیے بھیجا ٹائم پہ نہیں آیا، خان صاحبہ نے کھانا ٹھیک نہیں بنایا، بیوی نے جو کام کہا تھا وہ نہیں کیا، اس وقت دماغ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اس وقت سمجھ ہی نہیں آتا۔ دو الگ چیزیں ہیں۔ ماشاءاللہ میں جانتا ہوں، میں آپ میں سے کئیوں کے چہروں کو دیکھا ہوا ہے کہ آپ نے بیان میرا کئی بار اور بھی علماء سے باتیں سنی ہوئی ہوں گی، یہ نئی باتیں نہیں ہیں، قرآن و حدیث بار بار سنتے ہیں، بٹ کمال یہ ہے کہ یہ جو دماغ میں میٹھی میٹھی باتیں آ رہی ہیں نا، یہ زبان سے بھی میٹھے انداز سے اترتی ہیں یا پھر زہر نکلتا ہے، پھر کانٹے اور شولے نکلتے ہیں۔ ایکچوئل ریکوائرڈ یہ ہے، باتیں تو ہر کسی سے کروا لو کہ یار بڑی اچھی بات ہے کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لیکن مزاج کے خلاف بات ہوئی، اب آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ سب سے صبر پہ بیان کروا لو کہ تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، تکلیف آئی تو پھر کیا ہوا؟ اب اصل موقع تو جب آیا نا کہ اب صبر ہے کہ نہیں، اب پیشنس ہے کہ نہیں، کہ اب شکوے شکایت واویلا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں مزہ اس بات پر ہے کہ جب یہ کام وقت آئے تو میں ریئیکٹ ایسے کروں جیسا میرا رب چاہتا ہے، جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ یا رحمانو یا رحیمو، پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے آپ دیکھیں گے آپ کے اندر نرمی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر شفقت آنا شروع ہو جائے گی، رحم دلی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح علماء فرماتے درود پاک کی کثرت ایسی ہے کہ جو جتنے درود پڑھتا جائے گا انشاءاللہ اور بہت ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں نرمی، رحمت اور شفقت آ رہی اور زبان میٹھی ہو جائے گی۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی کہ حضرت یہ بتائیں کہ ہم بات کرتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں، بعض اوقات ہر بندہ مبلغ تو نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اسپیچ کرنی پڑتی ہے، اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھانا پڑتا ہے، اپنے آفس میں لوگوں کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں یار ہماری بات دل میں نہیں اترتی، ہماری بات کا وہ امپیکٹ نہیں آتا، زبان میں تاثیر کیسے ملے؟ اب میں آپ کو ٹپ دینے جا رہا ہوں، اف یو نیڈ کہ آپ کی باتیں لوگ سمجھیں، ان کے دلوں میں اتریں، تو اس کا بڑا زبردست فارمولہ ہے۔ فارمولہ یہ ہے کہ آپ بات کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے نا، اگر یہی زبان کثرت سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والی ہونا، اللہ آپ کی زبان میں مٹھاس بھی ڈال دے گا، آپ کی باتوں میں برکت بھی آ جائے گی، آپ کی باتیں سمجھ آنے لگ جائیں، آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے، یقین مانیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار پہلے تو اس طرح اثر نہیں کرتی تھی بات، اب تھوڑی سی باتیں اثر کرنے لگ گئی ہیں۔ وائے؟ کیونکہ آپ نے اسی زبان کو، جس زبان سے آپ لوگوں کو سمجھا، میں ٹیچرز کے لیے بھی ٹپ دے رہا ہوں، یہ ماؤں کے لیے بھی میری ٹپ ہے جو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتی ہیں، جو اسپیک کرنا چاہتے ہیں، جو کورسز کرواتے ہیں، واٹ ایور یو وانٹ ٹو لرن، جو کچھ سکھانا ہے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹیچ، آپ جس زبان سے سکھا رہے ہو نا، اس زبان کو اللہ رسول کے ذکر سے تر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زبان کی مٹھاس لیول ہی اور ہو جائے گا۔ اور ثواب کتنا ہے اللہ کے ذکر کا ثواب؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ،
اب کہیے اللہ اکبر، میرا خیال ہے شاید 10 سیکنڈ لگے ہوں گے، اور 10 سیکنڈ میں ہم نے کیا کما لیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہے جنت میں درخت، اللہ اکبر کہے جنت میں درخت۔ بعض اوقات کچھ لوگ ملتے ہیں، حضرت کوئی اسپیشل سا ذکر بتا دیں، اسپیشل سا وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو ہر بندے کو اسپیشل ساتھ ضرور لگانا ہوتا ہے، دعا بھی اسپیشل والی چاہیے ہوتی ہے بھائی، دعا ہوتی ہے، اسپیشل کون سی ہوتی ہے؟ حضرت ذرا وہ اسپیشل والی دعا کرنا۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، آج میں آپ کو اسپیشل وظیفہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو سارے مانگتے رہتے ہیں نا، میری اسلامی بہنیں بھی سن رہی، میں نہیں بتا رہا، میں آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بتانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اچھا، میں چونکہ بیانہ بینڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ کچھ منٹوں میں قبلہ علامہ بشیر فاروق صاحب تشریف لائیں گے، دعا فرمائیں گے، تو بس میں اسی لیے 2-4 منٹ مزید آپ کے لے رہا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ ہر مسلمان چاہے گا، اور آپ کو وہ حدیث یاد ہے ہونی چاہیے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ چاہتے سب ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ اچھا، پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ اس پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ آپ غور کریں، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مرتے وقت کلمہ سب کو چاہیے۔ ارے بابا، اگر آپ کو مرتے وقت کلمہ چاہیے تو زندگی میں عادت تو ڈالو نا۔ اگر زبان عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا نا، تو کم از کم روزانہ 100 بار تو کلمہ پڑھ لے۔ اور علماء فرماتے ہیں جو کلمہ پاک کی زندگی میں کثرت کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا، یہ پڑھتے رہا کر، انشاءاللہ ایک تو برکت تو ملنی ملنی ہے، ایمان کی سلامتی بھی ملے گی، اور اللہ نے چاہا مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں قبرستان کا فریکوینٹ وزٹ جو ہے نا، وہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا، وہ رحم، وہ تکبر نہیں کرنے دے گا۔ بندہ جب دیکھے گا آنا ادھر ہی ہے، اتنا کرو فر، اتنا جاہو جلال، اتنا جناب میرے اللے تللے، میں کسی کو کہتے نا سامنے آنے نہیں دیتا، بسل کے رکھ دیتا ہوں، لیکن جانا پھر بھی 2 گز کی قبر میں ہے۔ تو اگر قبرستان کا وزٹ فریکوینٹی ہو اور غور کرے بندہ کہ آخری منزل یہ ہے، تو دل نرم ہو جاتا ہے، پھر سختی کا جی نہیں چاہتا۔ لیکن قبرستان بھی لیسن لینے جائے۔ آج کل تو دفنانے جاتے ہیں اور موبائل پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، قبرستان میں بھی ریٹ پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر کا کیا ریٹ رہا اور اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس کیا رہے۔ تو یہ نہیں، قبرستان جا رہے ہیں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے زمانے میں جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا تو لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کس کا رشتہ دار کون ہے مرنے والے کا۔ اچھا، آج اگر میں آپ کو کہوں کہ ذرا جنازہ جا رہا ہے، بتائیں کون رشتہ دار ہے، تو آپ کہیں گے یار ایک بندہ ہوگا جس سے سب مل رہے ہوں گے، تھوڑا اس کا سیڈ سا منہ ہوگا، ہو سکتا ہے 1-2 آنسو بہ رہے ہوں، یہ اس کا بیٹا ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا، ویری ایزی ٹو فائنڈ۔ پہلے کے زمانے میں بہت مشکل تھا، کیوں؟ سارے ہی روتے تھے، اس لیے نہیں کہ میت سے پیار ہوتا تھا، جب جنازے میں جاتے تھے سب کو اپنی آخرت یاد آتی تھی، اتنا لیسن لیتے تھے کہ ہمارے اندر ہے۔ تو قبرستان کا وزٹ جو ہے نا، وہ انشاءاللہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا۔ اچھا، ایک اور کمال کا جو انداز ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا بھی دل میں رحم دلی پیدا کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں رحم پیدا ہو تو یہ عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ رحم دل ہو جائیں گے۔ اور آپ نے حدیث یاد رکھنی ہے کہ جنت میں بغیر رحم دل، یعنی جس کے دل میں رحم نہیں ہوگا وہ داخل نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو رحم دل بننا ہے، اور صرف اپنے دوستوں یاروں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحم دل بن جائیں، کیونکہ رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں رحم دلی نصیب فرمائے، اور یہ ایسی پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے اگر اس طرح کے مزید بیانات سننا چاہتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اس کو فالو کریں، مدنی چینل دیکھیں۔ فیضان مدینہ زیادہ دور نہیں ہے، اور اب تو 11ویں شریف کی برکت سے ٹیوزڈے سے ڈیلی مدنی مذاکرے شروع ہوں گے 9 to 11، تو 2 گھنٹے کے لیے کبھی بھی فیضان مدینہ آ کر آپ دیکھیں کہ وہاں ماشاءاللہ کس طرح علم دین سکھایا جاتا ہے۔ اللہ پاک
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ آخر میں عرفان بھائی کو پھر شکریہ ادا کروں گا، مبارکباد پیش کروں گا کہ جس محبت اور جس پیار کے ساتھ انہوں نے یہ محفل سجائی اور ہر سال سجاتے ہیں، اللہ کریم ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔